الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اس وقت مسلم معاشرہ پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ایک ایسے بدترین گناہ کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ عذاب خداوندی کا مستحق ہے، پروردگار کی لعنتوں کا شکار ہے، بلکہ وہ اپنے معاشرے کی کمزوری اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کے توڑنے اور معاشرے کو کھوکھلا کرنے کا سبب بھی ہے۔ یوں موجودہ دور کا مسلم معاشرہ اخلاقی بگاڑ اور سماجی انحطاط کی جس نچلی سطح پر ہے، اس کے تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ کر رہ جاتا ہے کہ آخر مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اور کوئی ایک جرم نہیں ہے، ملت اسلامیہ کا جو بدن ہے، اس کا جو وجود ہے، وہ اتنا زخمی ہے، ایسا چور چور ہے زخموں سے کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ مرہم کہاں کہاں رکھا جائے۔ درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے، پورا جسم لہو لہو ہے، اور ظلم و زیادتی، تشدد، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے۔ اس وقت جس گناہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ مسلم معاشرے میں بڑھتا ہوا قتل ناحق ہے۔ کچھ سر پھرے اٹھتے ہیں، کچھ بے وقوف اٹھتے ہیں، اور وہ فلمی اسٹائل میں راہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو گولی مار کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے چل کر ان کی ہم نشینی اختیار کر کے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں، اور نتیجے میں وہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کا گویا ایک ٹریلر ہمیں دیکھنے کو ریئل لائف میں اپنے معاشرے میں ملتا ہے۔ انسانی جان اتنی سستی ہو گئی اور اس کا سودا اتنا سستا ہو گیا کہ اب صبح جب لال ماں کا گھر سے نکلتا ہے تو یہ ڈر ہے ماں باپ کو کہ بچے سلامت پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور کسی اور کا شکوہ کیا کیا جائے، کسی اور کو مجرم کہاں تک ٹھہرایا جائے، کسی اور کا دوش کہاں تک شمار کیا جائے۔ ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں قتل ناحق کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اور بڑھتا ہوا شمار یہ بتا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنے میں خود مسلم معاشرے کا بڑا کردار ہے۔ چنانچہ ہر طرف خون ریزی کے ایسے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں کہ روشنی نام کی شے نہیں ہے۔ انسان کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کی حیثیت، اس کا مقام
اس کی وہ بلند و بالا عظمت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک انسان کو ملتی ہے، پھر اس پر مومن ہونا عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے، مومن ہونا عظمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اگر انسانی جان ہی بہت قیمتی تھی، پھر اس پر ایمان کا تڑکا لگا، اب اگر کسی مومن کا قتل اس زمین پر ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ میرے بھائی، مسلمانوں میں قتل ناحق کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، اور معاف کیجئے گا اپنے سیلم پور کی حالت بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نئی عمر کے بچے بھائی بننے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ معصوم نسل جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا تھا، دوات ہونی تھی، جن بچوں کو کاپی پینسل دیا جانا چاہیے تھا، جن کی پشتوں پر، جن کے پٹھوں اور کاندھوں پر اسکول اور مدرسے اور کالج کے بیگ ہونے چاہیے تھے، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتے، اپنے مستقبل کی راہیں ہموار کرتے، اپنے حال کو سنوارتے، ان بچوں کو آپ نے قتل کی روش پر لگا دیا، ان بچوں کو آپ نے نشے کی لت پر لگا دیا، ان بچوں کو آپ نے قتل کی ان راہوں تک پہنچا دیا کہ وہ انسانی جانوں سے کھیلنا اپنے لیے شوق بنا بیٹھے ہیں۔ اس کے مجرم ہیں وہ ماں باپ جن کے پاس اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ بیٹا کب نکلا، کہاں رہا اور کب پہنچا۔ اس کے مجرم ہیں سماج کے وہ دانشور جنہوں نے اپنی جھوٹی شان و شوکت کو بلند کرنے کے لیے بہت سے سب منڈپ سجائے اور اپنے آپ کو بڑا بنائے رکھا، اور اس کے مجرم ہیں وہ مسلم لیڈران جنہوں نے الیکشن کے نام پر ووٹ حاصل کی اور قوم نے ان کو جتایا، اور انہوں نے اس معاشرے سے جرم کا خاتمہ نہیں کیا، جرم کو بڑھاوا دیا۔ ایک طرف انہوں نے عوام سے یہ طے کیا اور عوام سے انہوں نے یہ پیکٹ کیا اور عوام سے یہ معاہدہ کیا، تم ہمیں ووٹ دو، علاقے میں امن لائیں گے، شانتی بحال کریں گے، لیکن دوسری طرف وہ دوسری مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں انہی جرم کے پاپیوں کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھے پائے گئے، اور صاف ہوئی تصویر کہ مجرم بھی وہی ہے اور نیتا بھی وہی ہے۔ پورے علاقے کا سکون غارت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کا شکار ہیں، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے قتل کی وارداتوں تک پہنچ رہے ہیں، اور سرے راہ گولیاں مار دی جا رہی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہیں کہاں سے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پتہ چلا کوئی کسی گینگ کا ہے، کوئی کسی بھائی کا سالہ ہے اور کسی سالے کا بہنوئی ہے۔ عجیب نالائقی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور انسانی جان کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ میں اور آپ مسلم معاشرے کے افراد اس کے ذمہ دار ہیں، اور اچھے سے سن لیجئے، اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو یہ آج کسی اور کے بچے اور کسی اور کی دہلیز تک ہے، کل یہ مرض اور یہ آگ لگتے ہوئے جب آپ کی دہلیز تک پہنچے گی اور آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا اور نواسا قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اگر اس کے نکلتے ہوئے قدموں کو روک لیا ہوتا تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیا معنی کہ وہ گروہوں کا حصہ ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیا معنی؟ 15 سال کے 17 سال کے بچے آوارہ حرام خوری کرتے ہوئے وہ نٹھلے ٹھلووں کی شکل میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہ کسی کا موبائل چھینتے ہیں، کسی کا پاکٹ مارتے ہیں، وہ کسی کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور سرے راہ ایک عام سیدھا سادہ انسان راہ سے نہیں گزر سکتا، اور ذرا اندھیرا ہو جائے تو گزرتے ہوئے اسے موت واقع ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ایک موت اندھیرا ہے اور دوسری موت اس اندھیرے میں چھپے ہوئے یہ ابھرتی ہوئی جوانی کا، امت کا وہ معصوم کہیے کہ اثاثہ ہے جس کو سنبھالا جانا چاہیے تھا اور جس کی حفاظت ضروری تھی۔ علاقے میں نہیں ہے تو پڑھنے کے لیے لائبریریاں نہیں ہیں، علاقے میں نہیں ہے تو سکون کے لیے جگہ نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے، اور اگر علاقے میں ہے تو ناموری ہے، علاقے میں ہے تو بھائیوں کا گینگ ہے، علاقے میں ہے تو بھائیوں کی دوستی ہے، علاقے میں ہے تو دوسروں کا ریفرنس ہے میں فلاں کا آدمی ہوں۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟
یہ پاگلپن ہے، جہالت ہے، احمقانہ زندگی ہے، اور یہ ان افراد کا کام ہے جو اپنی تباہی اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ان قوموں کا کام یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو ترقی کی راہیں طے کرتی ہیں۔ آخر کیوں ہے سیلم پور ایسا؟ آخر کیوں ہے جمنا پار کے بعض خطے ایسے؟ اس پر غور کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ آخر میرے آپ کے معاشرے میں نشہ اس قدر بڑھ کیوں رہا ہے؟ وہ ہے کون مجرم جو نشے کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور جن کی ان عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے معصوم بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ اس میں جہاں وہ بڑے مجرم ہیں، وہاں آپ اور میں، یہ پنڈت جی مسلمان جو بیٹھے ہیں، میں حضرت رہنے دو، مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ہاں یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے تو میں لائے گا وہاں جب تمہاری اولاد نشے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے گی، تب تمہیں اندازہ ہوگا۔ کسی کے بچے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج تمہاری اولاد یہاں تک نہ پہنچتی۔ کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ وہ معصوم، مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھرتے ہوئے بچے، یہ تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ گولی مار جائیں گے، لیکن ہے، یہ ریئل لائف ہے۔ اور یہ مسلم معاشرے کا بس سیلم پور کا حال نہیں ہے، یہ مسلم معاشرے کی کل پاپولیشن اور تمام خطوں کا حال ہے۔ یہی ہندوستان میں ہے، یہی پاکستان میں ہے، یہی بنگلہ دیش میں۔ آپ نے نہیں دیکھا بقرعید کے موقع پر پاکستان میں کسی بے وقوف نے، احمق نے، عقل کے اندھے نے، چغت نے، نامعقول نے، گدھے کی اولاد نے ایک اونٹ کو گولی مار دی؟ یہ کیا تھا؟ بھینس کو یا اونٹ کو گولی ماری تھی؟ غالب بیل تھا، بیل پیر کاٹ دیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اسے کہاں لے جائیں گے آپ؟ یہ سفاکی ہے، یہ درندگی ہے، یہ ظلم ہے، اور انتہائی ظلم ہے۔ اس سے زیادہ ظلم اور سفاکی کا کون سا مظہر آپ میں اور چاہتے ہیں جو معاشرے میں دیکھنے کو ملے؟ اس لیے لوٹئے اور قتل ناحق کو جرم عظیم سمجھیے، معاشرے سے اس کا خاتمہ کیجئے۔ اگر آپ نے، میں نے اس کو بڑھنے دیا اور یہ پروان چڑھا تو نتائج بہت خطرناک، بہت خطرناک، بہت خطرناک ہوں گے، سنگین تر نتائج مرتب ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ان مسلم دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے تیار ہوتا جو جہان بھر کی طاقتیں مسلم اور اسلام دشمنی میں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں تو مسلمان کی گردن کاٹنے میں لگا ہے، یا تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں جھگڑے مت کرو، ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ہندوستان کے خطے میں یا کسی اور خطے میں۔ بالکل وہ منظرنامہ جیسے آج فلسطین مر رہا ہے اور کوئی اس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، ویسے باری باری سب کی آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ دشمن ناپتا ہے یہ کتنے پانی میں ہیں، اور نتیجتاً ہر ایک کا نمبر آنا ہے۔ اس لیے مسلم معاشرے میں بڑھتے ہوئے قتل کے واقعات کے عوامل و اسباب اور اس کی تشویشناک صورتحال سے نکلنے کے لیے مجھے اور آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ گلی گلی، محلہ محلہ، سنجیدہ، بزرگ، با اثر، باحیثیت افراد بیٹھے، غور کریں کہ ہماری گلی میں کوئی بچہ ایسا نہ نکل جائے جو کسی گینگ کا حصہ ہو، ہماری گلی میں کوئی بچہ ایسا نہ نکل جائے جو خود کو بھائی کہلانے کا شوق رکھتا ہو، ہماری گلی میں کوئی بچہ ایسا نہ نکل جائے جو کسی کا سالہ بننے کا شوق رکھتا ہو۔ عجیب بیماری ہے، میں یہی نہیں سمجھ پایا کہ ایک آدمی اگر کسی کا چچا ہے تو وہ اس کا بھی چچا، اس کے باپ کا بھی چچا، اور باپ کے باپ کا بھی چچا۔ عجیب خوف میں جی رہے۔ مصیبت ہے، آفت ہے آپ پر کہ آپ ہر ایک آدمی دوسرے کے خوف میں جیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کھا جائیں گے۔ کیا ہے حضرت؟ ظلم کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جب ظلم کے پاؤں نہیں ہوتے تو ظالم کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ظالم کے خلاف اٹھنا سیکھو، ظالم کے خلاف آگے بڑھو، ظلم کو روکو۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، مظلوم کا ساتھ دو پھر وہ کوئی بھی ہو، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو پھر وہ کوئی بھی ہو۔
اور یہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کہہ رہا ہوں سلم پور میں منافقت پروان چڑھ رہی ہے. یہاں امام صاحب کے پاس بیٹھا ہے، حضرت ایسا 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 ایسا، باہر نکلتے ہی چھٹی ختم. جو باپ ہوتا ہے نا، باپ اس کے سامنے ایک لفظ نہیں بولے گا اور حضرت کو 100 بار ٹارگٹ کرے گا. حضرت کمزور ہے بیچارہ، اس کے باپ کا نام لے دو تو پاجامہ گیلا ہو جاتا ہے. بہت دیکھے ہم نے یہ منظر. اس لیے نکلیے، ایک مومن کی شان کبھی یہ نہیں ہوتی ہے. اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، یا زبان بند رکھیے یا بول رہے ہیں تو پھر سب کے سامنے بولیے. طاقتور کے سامنے بھی بولیے، کمزور کے سامنے بھی بولیے. جیسے ابا جی کا نام لیا جاتا ہے ٹیون بدل جاتی ہے حضرت، میں نے دیکھا ہے ٹیون بدل جاتی ہے. جیسے باپ کا نام آتا نا کہ تیرے باپ کو بتا، نہیں باپ کو مت بتانا، بس ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ کہاں جی رہے ہیں ہم؟ کس معاشرے کو فروغ دے رہے ہیں؟ کس معاشرے کی ترقی کے خواب دیکھتے ہیں؟ کیوں گھنٹوں ہم مسجدوں میں بیانات سنتے ہیں؟ کیوں جمعے کے دن اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ صاحب خطیب آئے، کرسی پہ بیٹھے، چیخے چلا؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر مجھے اور آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے تو مت اتنا سب اہتمام کیجئے کہ صاحب بیانات بھی ہو، جلسے بھی ہو، شور بھی ہو. ہم کیا ہے یہ ہے کیا؟ کھیل بنایا ہوا ہے. کسی آدمی کی کسی امام سے نہیں بنتی، نماز چھوڑ دیتا ہے وہ. اور پھر اس پر جب اس کے باپ کا دباؤ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے، تو وہ صلح کرتا ہے امام سے. کیا مطلب ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر نفاق پل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اندر کینہ پل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ مسلمان کم ہیں، منافق زیادہ ہیں. سامنے نہیں کہیں گے، دائیں بائیں سے گھوم. بہت دیکھے یہ منظر. ایک امام صاحب کی چھٹی کی بات آئی، ان کو ہٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے. اور پھر کسی بااثر بڑے آدمی کا سہارا لیا گیا اور نتیجے میں اس نے کہا اے چٹی پٹی گل، ساری بادشاہت، سارا زور، سارا شمشیر برہنہ تھا، سب ختم. کیا ہوا؟ یہ نفاق ہے. یہی نفاق ہے، اسی کو نفاق کہتے ہیں. مومن کی شان یہ نہیں ہوتی. امام میں، مقتدیوں میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جہاں اختلاف نہ ہو محبت نہیں ہے. اختلاف محبت کی دلیل ہے. آپ میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، لگے پھر رہے، کوئی جان نہیں ہے اس رشتے میں. ہاں کہنا سننا ہوتا ہے، اٹھا پٹک ہوتی ہے، برتن کھٹکتے ہیں. اب اس رشتے میں جان ہے، ہاں ہے کچھ نہ کچھ اس رشتے میں. امام سے کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی بھی امام سے کوئی بات ہے، جائیے بیٹھیے بات کیجیے. امام ہے، وہ خدا نہیں ہے کہ اس سے بات نہیں کی جا سکتی. اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ محمد الرسول اللہ سے بات کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر، پھر دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب سے بات کی جا سکتی ہے. اختلافات ہیں، بات کیجیے. حضرت یہ مسئلہ یا تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یا آپ ذرا سا واضح کر دیں. ظاہر ہے آپ امام کو بھری مجلس میں تو نہیں ٹوک سکتے نا، امام ہے آپ کا. لیکن یہ پہلو انتہائی گندا ہے کہ آپ اس سے صلح تو نہ کریں اور اپنے باپ سے صلح کریں. بہت تکلیف ہوتی ہے، بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. کون سا رول پلے کر رہا ہے مسلمان؟ زیادتی کی بات ہے. سر جوڑ کر بیٹھیے. اور چونکہ ہم لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں تو منتھن کیجئے، غور کیجئے کیا چل رہا ہے. اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے اور اپنے گھر کی سطح پر اپنی ذات اور اولاد کو سامنے رکھ کر طے کیجئے کہ میرا بچہ کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے. اور پھر سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظام عالمگیر اور وہ نظام امن جس کی بنیاد امن پر ہے، جس کی پہلی اینٹ امن ہے، جس کی پہلی تعلیم کا پہلا کہیے کہ حرف امن ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سلسلے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. مذہب اسلام اور انسانی جان کی حرمت. دین اسلام پہلے دن سے تکریم انسانیت کا علم بردار رہا اور اس نے صاف لفظوں میں کہا. اس زمانے میں اس نے وہ بات کہی
جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر برس ہا برس جنگوں کا سلسلہ چلتا، ایک قبیلہ دوسرے سے بھڑتا، ایسا بھڑتا کہ وہ بھڑتا چلا جاتا، صدیوں تک لڑائیاں چلتی، کب کہاں 50 60 70 سال پہلے کسی کا کوئی مارا گیا تھا، اور پھر مختلف نسلیں وجود پاتی رہیں، اور وہ انہوں نے اس جنگ کے سلسلے کو جاری رکھا۔ دہائیوں تک، صدیوں تک چلنے والا جنگی سلسلہ، مذہب اسلام کی ایک تعلیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، خداوند عالم کا پیغام، رسول پاک کی تعلیم، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ایک جان کا قتل ایک جان کا قتل نہیں ہے، ایک نفس کا قتل قتل ناحق، ایک نفس کا قتل ناحق نہیں ہے، ایک ناحق جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس سلسلے میں بہت سخت ایکشن لیا ہے، اور قرآن مجید نے بہت صاف لفظوں میں یہ کہا ہے جو کسی ناحق جان کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کے یہاں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے، اور کوئی کسی طرح کی بحالی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہزار عابدوں زاہدوں اور بزرگوں کا واسطہ در واسطہ تعلقات کا مالک کیوں نہ ہو، نہیں بخشی جائے گی جان۔ اس واسطے اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور انسانی جان کا قتل مثل کفر کے ہے۔ آیت کریمہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ایک قتل ناحق کا مطلب ہے کل انسانیت کا قتل ناحق، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے کسی ایک ناحق جان کو قتل کرنا اپنے لیے حلال سمجھا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کے قتل ناحق کو اپنے لیے حلال سمجھا ہے، اور اس نے پوری جمی انسانیت کے قتل ناحق میں وہ برابر کا شریک رہا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے اور ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ قتل ناحق کی سزا جہنم ہے۔ مزید آگے بڑھے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، لعنت برسائے گا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل ناحق اور شرک، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یہاں اللہ نے قتل سے منع کرتے ہوئے مومن یا مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ عمومی بات کہی ہے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، کسی سماج و مذہب و قوم کا بندہ کیوں نہ ہو، اگر ناحق آپ قتل کر رہے ہیں اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ میرے بھائی، انتہائی سنگین موقع، یہ سنگین جرم ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ کیفیات دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر چنانچہ آپ دیکھیں ہندوستان کی جیلوں کا آپ جائزہ لیجئے، مسلم نوجوانوں کی کثرت پائی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری کا بڑھتا ہوا سلسلہ، اور پھر بیکاری کا بڑھتا ہوا سلسلہ، پھر ٹھلوے پن کو فروغ، پھر راتوں کو اپنے مکانات کے تھلوں پر بیٹھ کر وائی فائی کی چوری کرتے ہوئے حرام پیمانے پر موبائل کا استعمال، اور مزید یہ کہ بوڑھے باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے وہ کب داخل ہو رہا ہے گھر میں اور کب نہیں، اور ماں باپ اس سے بے خبر ہے کہ ان کی اولاد کس روش پر کہاں وقت گزار رہی ہے۔ اور اگر کوئی آ کے بتا دے کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی اس طرف جا رہے، تو
تو باپ کو نہ صرف یہ کہ یقین نہیں آتا بلکہ وہ سامنے والے کو مطعون کرتا ہے۔ ہمارے اسی مسلم سماج میں، اسی خطے کی بات کر رہا ہوں، بعضی بچیوں کو دیکھا گیا کہ وہ کسی تلک دھاری اور کچھے دھاری کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے دیکھی گئی ہیں، اور جب نوجوانوں نے تعاقب کرتے ہوئے ان کے گھر تک جا کر ان کے باپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو ان کا باپ اپنی جھوٹی انا لے کے سامنے آیا، اپنی جھوٹی شان و شوکت کا مظاہرہ اس نے کیا، اور وہ کہتا ہے کہ تم میری بچی پر الزام لگاتے ہو۔ اس پھوڑ باپ سے کوئی پوچھے کمبخت، تجھے سلیقہ نہیں ہے، تو جس خطے میں اس کو ٹیوشن کے نام پر بھیج رہا ہے وہاں سوائے بدکاری اور بیزاری اور بیکاری کے کچھ نہیں ہے۔ سنبھالو اپنے معاشرے کو، جائزہ لو اپنی گلیوں میں چلنے والے ٹیوشن سینٹر کا، پڑھانے والے ان ٹیچرز کا کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، حرام خور پڑھا رہے ہیں، سور پڑھا رہے ہیں، سور۔ وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ بچیوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ پری پلان ماحول کرتے ہیں اور بیٹیوں کو اغیار کے ہاتھوں سونپ دیتے ہیں۔ اور آپ خوش ہیں کہ آپ کی بیٹی ٹیوشن جا رہی ہے، آپ خوش ہیں کہ معاشرے میں سب کچھ بہتر چل رہا ہے۔ سنبھالیے۔ اس لیے میں نے بہت کہا ہے، بہت جو علاقے کے با اثر افراد ہیں ہاتھ جوڑ کر میں نے گزارشیں کی ہیں، سنبھالو، نشہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، لگے ہاتھوں ہاتھ بات آ رہی ہے، 25 میں چناؤ آ رہا ہے، اٹھیں گے، آئیں گے آپ کے سامنے کچھ مہاتما جو یہ کہیں گے ہم علاقے کی تصویر بدلیں گے۔ علاقائی کام کے پیمانے پر ان سے معاہدے کرو، ان سے کہو علاقہ بدلو گے تو ووٹ ملے گی، علاقہ نہیں بدلو گے تو ووٹ نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے کوئی پارٹی، کوئی کہیے کہ پارٹی پوزیشن میں ہو اپوزیشن میں ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پارٹی بیس پر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سیدھے لفظوں میں سن لیجئے، بہت اسٹرکٹلی کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی نہیں ہے۔ سن لیجئے، گزشتہ دو الیکشنوں میں تو بہومت رہی ہے، اب تو گٹھ بندھن آ گیا ہے، اپوزیشن والے مضبوط بیٹھے ہیں، پھر موب لنچنگ اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اپوزیشن پارلیمنٹ میں نہیں بولتا؟ مسلمان کا قتل ناحق ہو رہا ہے اور کوئی روکنے والا، آخر کیوں؟ اس پر بل کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس پر مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں کی جاتی؟ اکھلیش یادو ڈرتے ہیں مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے، لفظ الپ سنکھیک استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمان ادامت برکاتہم کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں کہا ایک تقریر میں، جہاں یہ کچھ چنے ہوئے نمائندے پارلیمانی الیکشن میں جیتے ہوئے موجود تھے، تو حضرت نے کہا کہ میں نے اکھلیش یادو سے یہ لفظ کہا، یہ بات کہی، آپ مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ 30 کروڑ کی آبادی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوپڑوں پہ ووٹ مت دو، چہروں پہ ووٹ مت دو، تعلقات پہ ووٹ مت دو۔ ہمارا بہت پرانا تھا، ایک سیلفی کھچائی ایم ایل اے کے ساتھ، لگتا ہے جیسے جبریل سے رشتہ داری ہو گئی، احمق کہیں کے پاگل۔ ایک مرتبہ دعوت میں ایم ایل اے آ گیا، ودھایک آ گیا، ایم پی آ گیا، خوش ہوئے پھر میرے یہاں ودھایک صاحب آئے تھے، ہاں ایسی حضرت اسرافیل، اسرائیل، میکائیل اور سارے آ گئے تھے نا۔ یہ سب پیمانے نہیں ہوتے ایک ایسی قوم کے جو اپنا مستقبل طے کرتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں بہت سخت بول رہا ہوں، یہ سخت نہیں ہے، یہ گراؤنڈ رپورٹ ہے، گراؤنڈ۔ سنبھالو، نہیں سنبھالو گے تو تمہاری نسل آگ میں جھکے گی، تمہارے بچے شرابی ہوں گے، تمہارے بچے نشے کا شکار ہوں گے، تمہارے بچوں کا قتل ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ اٹھاؤ اس لیڈرشپ کو، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کے سب بابو ہیں، سب بابو لندن میں پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں، اور تمہارے بچے کو سرکاری اسکول میں اثر نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنی نسل کی حفاظت کیجئے۔ اور یہ جو قتل ناحق کا سلسلہ پروان چڑھ رہا ہے کہ ہر دوسرا بچہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے جو کسی گینگ کا حصہ، اس نے بندوق اٹھائی، گولی اٹھائی، دھڑ دھڑ دھڑ، کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ کالر پھلا ایسے جھٹک کے چل رہا ہے، اس سے کچھ لوگ بچ کے چل، ایسے 2-4 کہیں ابھرتے دکھے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کو پکڑیں اور پکڑ کے 5-7-10 اکٹھا لگائیں اور ان سے کہیں اگر تم کو ہم نے اس روش پر دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ سوچئے کہ وہ کسی اور کا ہے، جب تک آپ یہ سوچیں گے وہ کسی اور کا ہے تب آپ اپنے بیٹے کے لیے راہ تیار کر رہے ہیں۔ اسی صف میں آپ کے بچے کو آنا ہے، یا قاتل ہوگا یا مقتول ہوگا۔ اور یہ آخری آیت قرآن کی پڑھ کر بات ختم کر رہا ہوں۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. سورہ بروج کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے. میرے بھائی بہت حساس ہو جائیں، بہت حساس ہو جائیں اور اس پروان چڑھتے ہوئے سلسلے کو روک دیں اور مسلمان کی حیثیت کو، اس کی جان کی حیثیت کو سمجھیں. کعبۃ اللہ ہے، صحن حرم ہے، حضور موجود ہیں، سامنے کعبہ ہے. اللہ کا لاڈلا نبی کہتا ہے اے اللہ کے محترم گھر، اے کعبہ مقدسہ مشرفہ، تیری حیثیت، تیری عظمتی بے پناہ ہے. تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت عمدہ ہے، تیری خوشبو بہت پیاری ہے، تو کس قدر عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں مومن کی جان و مال تجھ سے کہیں زیادہ لائق عزت، لائق احترام اور قابل احترام ہے. یہ بات حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہی ہے، اس انسان کے لیے، اس مومن کے لیے جس کا قتل ناحق، جس کا خون آج گلیوں کی نالیوں میں یوں ذرا کھیل میں بہایا جا رہا ہے. حفاظت کریں، سنبھالیں. مومن یوں، لوگ تو ایکٹنگ کرتے پھرتے، یوں آپ نے لیا چھری لی، تلوار لی، یا آپ نے وہ لیا کھلونا ہوتا ہے نا، کھلونا وہ آپ نے لیا یوں کسی کو. حضور نے فرمایا کسی مومن کی طرف ہتھیار کرنا بھی بدترین گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور عام حالات میں ہتھیار کی نمائش کی بھی اجازت نہیں ہے. عام حالات، امن کا ماحول ہے اور آپ لیے پھر رہے ہیں، سب لگا کے پھر رہے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ثابت؟ پتہ ہے ہمیں بہت دم ہے. آپ کتنا دم ہے جانتے ہیں ہم. باہر کفر کے ہاتھوں پٹ کے آتے ہو، اپنوں کو مارتے ہو، یہ دم ہے تم میں، بس اور کچھ نہیں ہے. سسکتی ہوئی جانیں تم سے نہیں بچائی جا سکتی، ہاں اپنوں کو قتل کرنا تمہارا سوا ہے، یہ ہے تم میں، اور کیا ہے. علاقے کو بچائیں، حفاظت کریں. نشہ پروان چڑھ رہا ہے، قتل ناحق پھیل رہا ہے، گینگوار بڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں ممبر سے ایسی بات نہیں بیان ہونی چاہیے تھی، ممبر سے تو بس یوں بتا دو 500 دفعہ یہ پڑھ لو اور جنت میں چلے جاؤ. ہاں میرے تمہارے باپ کی جنت ہے نا، اتنی سستی ہے، یوں ہی مل جائے گی. محمد کا نواسہ کربلا کی سرزمین پہ جام شہادت پی رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں 500 دفعے کے وظیفے پہ جنت مل جائے گی. حضرت اتنی سستی جنت نہیں ہے، معاف کرنا. اور لاگ لپیٹ کی گفتگو اور یہ وظیفوں کا رواج اپنے یہاں تو نہیں ہے. 2 ٹوک صاف ہے، قبول کرنا ہو کرو، سمجھ میں آتا ہے آئے، نہیں سمجھ میں آتا نہیں. جو ریئل ہے، گراؤنڈ پر چل رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، علاقے کے لیے، اس سماج کے لیے کچھ کر گزریے اور اپنے بچوں کو اور علاقے کو بچائیے. اللہ مجھے اور آپ کو، میری آپ کی نسل کو اس قتل ناحق کی لعنت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.